بات سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے تحقیق کے تعلق سے چل رہی تھی کہ پانی کا رنگ کیا ہے، اور پانی کا رنگ آپ سے کئی سو سال پہلے تین ہمارے بڑے جید عالم دین اور جید امام نے اس تعلق سے تحقیق فرمایا کہ پانی کا رنگ ایک محقق کے نزدیک، ایک امام کے نزدیک پانی کا رنگ کلر لیس ہے، یعنی وہ خود کا کچھ رنگ نہیں بلکہ وہ پانی جس برتن میں رکھا جائے، انہوں نے دلیل کے طور پہ کہا تھا کہ اس کا خود کا کچھ کلر نہیں ہے بلکہ دوسروں کے کلر کو پانی قبول کر لیتا ہے۔ اس پر دلیل دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ برتن اگر لال رنگ کا ہے، پانی اس میں رکھو تو پانی لال نظر آئے گا، برتن ہرا ہے اس میں پانی ڈال دو تو پانی ہرا نظر آئے گا۔ اس سے مراد، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی کا خود کا کوئی رنگ اور کلر نہیں بلکہ پانی کلر لیس ہے، اتنا ثقیف اور ہلکا ہے کہ پانی دوسرے کے رنگ کو اپنے اندر قبول کر لیتا ہے۔ دوسرے امام نے فرمایا کہ پانی سفید ہے، اس پر انہوں نے تین دلیلیں دی تھی، وہ بھی میں نے پچھلے ہفتہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ تیسرے امام نے فرمایا کہ پانی کا رنگ کالا ہے، اس پر بھی انہوں نے حدیث سے انہوں نے کہا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ہمارا گزر دو کالی چیزوں پر ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک زمزم شریف ہے اور ایک کھجور ہے۔ تو یہاں سے انہوں نے استدلال فرمایا تھا دلیل کے طور پہ کہ صاحب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے فرمایا کہ دو کالی چیزوں پر ہمارا گزارا ہوتا ہے، زمزم شریف کو بھی انہوں نے اسی میں شمار فرمایا، اس کا مطلب پانی کا رنگ کالا ہے۔ یہ تین دلیلوں کو سامنے رکھیں اور سرکار اعلیٰ حضرت کی تحقیق آپ سماعت کریں گے کہ پانی کا رنگ ہے کیا، کالا ہے، سفید ہے یا کلر لیس ہے، یعنی دوسرے کے کلر کو خود قبول کر لیتا ہے، اس کا کوئی کلر نہیں۔ ان تینوں اماموں کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت نے رد فرما کر اپنی جانب سے دلیلیں پیش فرما کر آپ نے فرمایا کہ پانی نہ تو کلر لیس ہے، نہ سفید ہے، نہ کالا ہے، تو پھر پانی کا رنگ کیا ہے؟ انشاءاللہ تقریر کے آخری حصے میں آپ سماعت کریں گے کہ پانی کا رنگ کیا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان کی تحقیق کو دیکھیں، ایک ایک چیز اور ایک ایک مسئلے پہ آپ کی تحقیق کو جب آپ نظر دورائیں گے تو قسم خدا کی ایسا لگتا ہے کہ آپ سے بڑا محقق ہماری نگاہوں کے سامنے کوئی اور نہیں ہے۔ جب مسائل اور شرعی مسائل پہ آپ بحث کرتے ہیں تو ایک ایک جزیہ ایسا پیش فرماتے ہیں کہ علماء وقت کے دنگ رہ جاتے ہیں اور یہی برجستہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اے رضا ملک سخن کے شاہی، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان کی زندگی پاک کو دیکھیں۔ آج میں ان کے زندگی پاک کا ایک انمول رخ جو ہے جسے عشق مصطفیٰ کہتے ہیں، ذرا اس ٹیکچر کو، ذرا اس آپ کی عنوان اور موضوع کو اور زندگی پاک کے اس اہم وصف کو آج میں آپ کے سامنے ٹچ کرنا چاہوں گا۔ مکمل بیان عشق مصطفیٰ اور اعلیٰ حضرت کا اگر آپ سننا چاہیں تو کئی گھنٹوں کی ضرورت ہے، لیکن وہ عظیم وصف کو آج میں آپ کے سامنے مختصراً ٹچ کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان جہاں پہ آپ ایک مجدد اعظم ہیں، جہاں پہ آپ اعلیٰ حضرت ہیں، جہاں پہ آپ ایک عالم ربانی ہیں، جہاں پہ آپ ایک ولی کامل ہیں، جہاں پہ آپ محدث ہیں، مفکر ہیں، مفتی ہیں، یہ سارے اوصاف ہیں، لیکن ان تمام اوصاف میں جو سب سے زیادہ وصف، جو بہترین وصف آپ کے اندر موجود تھا وہ ہے عشق مصطفیٰ کا وصف۔ قسم خدا کی اس پہلو سے جب آپ سرکار اعلیٰ حضرت کو مشاہدہ کریں گے، سرکار اعلیٰ حضرت کو کا رخ جب اس کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیسے عاشق رسول سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تھے۔ ذرا میں ان کی زندگی پاک کے چند انمول خزانے آپ کے سامنے کھولوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آج جو ہم اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، مسجد کے محراب سے، جلسوں کے اسٹیج سے اور گاہے با گاہے جب کبھی بھی جلسے جلوس آپ سنتے ہیں تو سرکار اعلیٰ حضرت کا ذکر چلتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی اپنی محنت نہیں کیا، آپ نے اپنے گھر بار بنانے کے لیے محنت نہیں کیا، آپ نے کبھی بھی اپنی زندگی کو ایک بہترین زندگی بنانے کے لیے محنت نہیں کیا، بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت کے شب و روز کو دیکھیں، آپ کی زندگی پاک کا ایک ایک لمحہ
اللہ اکبر کبیرہ، ہم غرباء اہل سنت کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے گزرا ہے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ آپ کی جو گزری ہے، قسم خدا کی ہر لمحے میں، ہر گھڑی میں ہم غرباء اہل سنت کو ایک عظیم عقیدے کی دلیل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی ذات کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنے گھر بار بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں، چند دن نکلتا ہے، آخری سانس نکلتی ہے، روح نکلتی ہے، مر جاتا ہے، نام و نمود مٹ جایا کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ جو اپنے لیے نہیں بلکہ اوروں کے لیے جیا کرتے ہیں، اوروں کے ایمان کو بچانے کے لیے جیا کرتے ہیں، جو عقائد کی حفاظت کے لیے جیا کرتے ہیں، قسم خدا کے وہ اس دنیا سے گئے ہوئے آج اس سال 105واں عرس رضوی منایا جا رہا ہے۔ 1 صدی گزر جائے، 2 صدی گزر جائے، یہاں تک کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس بندے خدا، اس اپنے نیک بندے کے نام و نمود کو مٹنے نہیں دیتا، بلکہ جو ان کے وصال فرمائے ہوئے وقت گزرتا جاتا ہے، اللہ ان کے ذکر کو اور بلند کرتا جاتا ہے۔ قیامت تک ایسے نیک لوگوں کا ذکر ہوتا رہے گا، خواہ وہ مسجد کا محراب ہو یا جلسہ و جلوس کا اسٹیج ہو، ہر جگہ سے ان کا نام لیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے زندگی کو نہیں گزارا، بلکہ امت مصطفیٰ کے ایمان اور ان کے عقیدے کے تحفظ کے لیے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت ایک ہی پیغام دیتے ہیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو ہمیں تو سرکار اعلیٰ حضرت کی ان تعلیمات پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی پاک کا مشاہدہ کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کیسے سچے عاشق رسول کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زندگی پاک کے جو شروعات کے حصے ہیں وہ میں نے پچھلے ہفتہ آپ کو بتایا کہ کس انداز سے آپ عالم دین بنے۔ 6 سال کی عمر میں آپ نے بہترین تقریر، جس نے عید میلاد النبی کے موقع پر بہترین علماء کی موجودگی میں، بے شمار مشائخ کی موجودگی میں آپ 2 سے 2.5 گھنٹہ مسلسل بیان فرماتے ہیں، اور تمام تر زندگی کے مرحلے آپ کس انداز سے گزارتے ہیں، چند باتیں میں نے پچھلے ہفتہ آپ کو بتایا، لیکن آگے کی باتیں سماعت کریں۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے، جب آپ 22 سال کی عمر شریف میں آتے ہیں، والد گرامی حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ ماررہ مطہرہ جانے کے لیے آپ تیاریاں فرماتے ہیں، والد گرامی ساتھ میں ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے، ماررہ مطہرہ پہنچتے ہیں۔ ماررہ شریف پہنچنے کے بعد اس وقت جو وہاں کے سجادہ نشین تھے، سرکار اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد حضرت آل رسول احمدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ وقت کے قطب تھے، ولی کامل تھے، آل رسول ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کے خانقاہ کا ایک اصول اور ضابطہ تھا کہ یہاں اگر کوئی مرید ہونے آتا، خلافت لینے کے لیے آتا تھا، تو مرید بنانے کے بعد بے شمار بہت سارا وقت لگتا تھا، مجاہدات، ریاضات کے ذریعے سے ان کے دل کو صاف کرنا پڑتا تھا، تب جا کر کے آپ ان کو خلافت دیتے تھے۔ لیکن سرکار اعلیٰ حضرت اپنے والد گرامی کے ہمراہ جب آپ ماررہ مطہرہ شریف پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد فوری طور پہ آپ کو مرید بناتے ہیں۔ بیعت دینے کے بعد فوری طور پر تمام سلسلے کی اجازت و خلافت سے آپ کو نواز دیتے ہیں۔ وہیں پہ بیٹھے ہوئے حضرت ابو الحسین احمدی نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے، عرض کرتے ہیں آل رسول سے کہ حضور آپ کے خانقاہ کا وصول اور ضابطہ یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد پہلے آپ انہیں بیعت کرتے ہیں، مرید بناتے ہیں، اور کئی سال محنت و مشقت کرنے کے بعد، مجاہدات طویلہ اور ریاضات شاقہ کرانے کے بعد پھر جا کر کے آپ ان کو خلافت دیتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں پٹھان بریلی سے کیا آئے؟ نقی علی خان آئے، احمد رضا آئے، اور آتے ہی آپ نے ان کو مرید بنایا، اور مرید کرتے ہی آپ نے فوراً ان کو تمام سلسلے کی اجازت و خلافت سے نواز دیے۔ آپ نے کوئی ریاضت، کوئی مجاہدہ ان سے نہیں کروائی، کوئی محنت و مشقت آپ نے نہیں کروائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد آل رسول فرماتے ہیں، بیٹا تمہیں نہیں معلوم، ہم جو یہ ریاضتیں کرواتے ہیں، یہ جو مجاہدات طویلہ کرواتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک جتنے ہمارے پاس آئے ہیں سب کے دل میلے کچیلے تھے، تو ان ریاضات کے ذریعے سے، مجاہدات کے ذریعے سے ان کے دل کو پہلے صاف کرنا
پڑتا تھا، تب جا کر کے ہم خلافت و اجازت دیتے تھے۔ لیکن بریلی سے یہ دونوں مرد کلندر سرکار حضرت نقی علی خان اور سرکار اعلیٰ حضرت کے تعلق سے حضرت آل رسول فرماتے ہیں جب یہ دونوں میری بارگاہ میں مرید ہونے کے غرض سے آئے تو میں نے ان کے دل کو دیکھا، میں نے ان کے باطن کو دیکھا، تو بے حمدہ تعالی جیسا ان کا ظاہر پاک و صاف ہے ایسا ان کا باطن بھی پاک و صاف میں نے پایا۔ دل مکمل صاف ہے، بس اتصال نسبت کی ضرورت تھی، وہ مرید بناتے ہی ان کو حاصل ہو گئی ہے، اس لیے مرید کرتی ہی میں نے ان کو تمام سلسلے کی اجازت و خلافت سے میں نے نواز دیا ہے۔ اس کے بعد کا جملہ سنیں، ایک تاریخ ساز جملہ آپ کے پیر و مرشد حضور آل رسول ارشاد فرماتے ہیں سنو، اب تک مجھے یہ فکر لاحق تھے کہ بروز قیامت اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا اے آل رسول دنیا سے تو میرے لیے کیا لایا ہے، میرے پاس نماز بھی ہے، میرے پاس حج و زکات بھی ہے، میں نے بہت ساری عبادتیں بھی کی ہے، غریبوں کی مدد بھی کی ہے، لیکن لوگوں سنو، مجھے اپنی نماز پہ ناز نہیں ہے، مجھے اپنے روزے پہ ناز نہیں ہے، مجھے اپنے حج و زکات پہ ناز نہیں ہے، میں نے غریبوں کی مدد کی ہے، مجھے اس غریب مدد کرنے والوں کے عمل پر مجھے ناز نہیں ہے۔ آپ فرماتے لوگوں سنو، مجھے میرے ان اعمال پہ ناز نہیں ہے، اب مجھے ناز ہے تو بریلی کے امام احمد رضا پہ ناز ہے۔ اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھا آل رسول دنیا سے کیا لائے ہو میری بارگاہ میں، تو عرض کر دوں گا مولا میں اپنی نمازوں کو تیری بارگاہ میں پیش نہیں کرتا، اپنے روزے اپنے حج و زکات کو پیش نہیں کرتا، ہاں مجھے اپنے مرید خاص سرکار امام احمد رضا پہ ناز ہے۔ مولا میں دنیا سے نماز کا تحفہ یا روزے کا تحفہ نہیں بلکہ امام احمد رضا کی ذات کو پیش کر دوں گا، امام احمد رضا کی ذات کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ اب تک ہر مرید اپنے پیر پہ ناز کرتا ہے، لیکن میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ایک ایسے سچے مرید ہیں کہ آپ تو پیر پہ ناز کرتے ہی ہیں لیکن یہاں پیر مرید پہ ناز کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے آل رسول فرماتے ہیں بروز قیامت اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا بتا دنیا میں میرے لیے کیا لایا ہے تو میں رب کی بارگاہ میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ ایسے ولی کامل اور ایسے مرید خاص حضور آل رسول کے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے، مرید بن گئے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے کہ جب آپ محررہ مطہرہ حاضر ہوتے تھے تو آپ کے پیروں سے چپل ہٹ جایا کرتی تھی، آپ جو جوتے پہنا کرتے تھے وہ جوتیاں اتار دیا کرتے تھے۔ کسی عاشق نے کہا تھا حضور یہاں آنے کے بعد آپ اپنی چپل اور جوتے اتار دیتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھے، محبت دیکھے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں تمہیں نہیں معلوم یہ مقدس شہر، یہ مقدس آبادی کن کی ہے؟ آل رسول کی ہے، پیر و مرشد کی ہے۔ یہاں میرا ادب یہ کہتا ہے کہ یہاں میں جوتا اور چپل پہن کے نہیں بلکہ ننگے پیر چلا کروں، ننگے پیر چلا کروں۔ یاد رکھو مسلمانوں، جہاں آل رسول جس مقام پہ تشریف فرما ہو وہاں پہ سرکار اعلیٰ حضرت کی محبت اور عشق رسول کا یہ عالم ہے کہ آپ جوتی اور چپل اتار لیتے ہیں تو جب محررہ مطہرہ کی اس مقدس جگہ کا احترام آپ اس انداز سے فرماتے ہیں تو جب یہی میرے امام مدینہ منورہ گئے ہوں گے تو ان کی محبت کا عالم کیا رہا ہوگا، ان کے عشق کا عالم کیا رہا ہوگا۔ اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہوں کی زندگی پاک کی اس رخ کا مطالعہ کرے جہاں پہ آپ نے عشق رسول کے جام خود بھی پیے، اوروں کو پلائے، اپنے چاہنے والوں کو بھی پلائے ہیں۔ سچے عاشق رسول کا نام سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے۔ بے شمار اس تعلق سے باتیں ہیں۔ دیکھیں سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی پاک، جہاں پہ آپ سچے عاشق رسول ہیں وہیں پہ آپ کے دلوں میں اللہ کا خوف بھی کیسا ہے، اللہ کا خوف بھی کس انداز سے پایا جاتا ہے۔ زندگی پاک کا پہلا روزہ رکھے ہیں، غالباً 6 سے 8 سال کی عمر کے درمیان میں ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رمضان المبارک کا سب سے زندگی پاک کا سب سے پہلا روزہ رکھے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، خوف خدا دیکھے، خشیت ربانی دیکھے سرکار اعلیٰ حضرت کے اندر۔ آپ روزہ رکھے ہیں، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، گرمی کا موسم ہے، وہ بھی یوپی کے سرزمین کی گرمی۔ اللہ اکبر کبیرہ، دوپہر کا وقت ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آپ کے والد گرامی سرکار علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے شمار بریلی شریف میں رہنے والے علماء کو مدعو کرتے ہیں، مدرسے کے طلباء کو دعوت دیتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں افطاری کرے، اس لیے کہ شہزادہ احمد رضا نے آج زندگی کا پہلا رمضان کا روزہ رکھا ہے۔ آج روزہ کشائی کا ماحول رہے گا۔
گا, محفل بنے گی, طرح طرح کے گھر میں پکوان تیار ہو رہے ہیں. صاحب اسی میں فرنی بھی تیار ہوئی. فرنی ایک طرح کی ایک کھیر ہے جو بنانے کے بعد, تیار کرنے کے بعد پیالیوں میں لے کر کے اسے ٹھنڈا کیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. دوپہر کے وقت یہ فرنی تیار ہو گئی اور پیالیوں میں اٹھا کر کے ایک بند کمرے میں ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھا گیا. سرکار اعلیٰ حضرت پہ دوپہر کا وقت ہے, چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے, شدت کی گرمی ہے. علامہ نقی علی خاں کی نظر اپنے شہزادے اعلیٰ حضرت پہ جب پڑتی ہے تو آپ نے کیا دیکھا کہ میرے شہزادے احمد رضا کے ہونٹ پیاس کی وجہ سے سوکھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. چہرے میں جو ہے پیاس کی شدت کے آثار نمودار ہو رہے ہیں, چہرہ مرجھایا ہوا ہے. شہزادہ احمد رضا کو اپنے گود میں لیتے ہیں. آپ کے والد گرامی اسی کمرے میں لے کر کے جاتے ہیں جس کمرے میں وہ فرنی ٹھنڈی ہو رہی تھی, وہ کھیر ٹھنڈی ہو رہی تھی. سرکار اعلیٰ حضرت کو لے کر کے گئے, کمرے کی کھڑکیوں کو بند کرتے ہیں, دروازے کو اندر سے بند کرتے ہیں. فرماتے ہیں علامہ نقی علی خاں اپنے بیٹے امام احمد رضا خاں علی رحمت الرضوان سے کہ بیٹا دیکھو تو بچہ ہے, بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے, لو یہ پیالی کھیر کی کھا لو, تمہاری پیاس بھی بجھ جائے گی, بھوک بھی چلی جائے گی. دیکھو دروازہ بھی بند ہے, کھڑکی بھی بند ہے, کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے, کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے. بیٹا بچہ ہے تو بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے, کھا لے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت اپنی اس معمولی سی عمر میں کیا جواب دیتے ہیں والد گرامی کو. قربان جاؤ مسلمانوں, سرکار اعلیٰ حضرت کے اس جواب پہ سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں اپنے والد گرامی سے کہ اے میرے والد گرامی, ٹھیک ہے آپ نے کھڑکیوں کو لگا دیا ہے, دروازہ بند کر دیا ہے, مجھے معلوم ہے کہ دنیا کا کوئی انسان مجھے دیکھ نہیں رہا ہے, لیکن اگر میں روزے کی حالت میں یہ فرنی کھا لیا تو اے والد گرامی ایک بات تو بتاؤ, دنیا کا کوئی انسان مجھے نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن جس پروردگار کے لیے احمد رضا نے روزہ رکھا ہے, بتاؤ میرا وہ خدا دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے. بس یہ سننا تھا. یہ جواب سننے کے بعد حضرت علامہ نقی علی خاں سرکار اعلیٰ حضرت کے والد گرامی حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی کم عمر میں اتنا بہترین جواب وہی دے سکتا ہے کہ جن کو اللہ علم لدنی عطا فرماتا ہے, وہی دے سکتا ہے جو ولی کامل ہوتا ہے, جن پر اللہ کی غیبی مدد ہوا کرتی ہے. بس کیا تھا, سینے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا اللہ تمہارے اندر یہی خوف خداوندی رکھے, یہی خشیت ربانی رکھے. عرض یہ کرنا ہے اتنی معمولی سی عمر میں سرکار اعلیٰ حضرت کے دل میں یہ خوف خدا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, میرا پروردگار دیکھ رہا ہے, میرا مالک و خالق دیکھ رہا ہے. اے لوگوں, جب بچپنے میں خدا اللہ رب العزت کے خوف کا یہ عالم ہے تو جوانی میں خوف خداوندی کا عالم کیا رہا ہوگا, پھر اپنی زندگی کے آخری لمحے میں خوف خداوندی کا کیا عالم رہا ہوگا. یہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے. جہاں آپ کے اندر عشق مصطفیٰ ملتا ہے وہیں پہ آپ کے سینے میں خوف خدا بھی ملتا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک دیکھے, کیسے سچے عاشق رسول تھے. اللہ اکبر کبیرہ. یاد رکھیں مسلمانوں, آپ ہی کے دور پاک میں بریلی میں ایک مجذوب ولی رہا کرتے تھے جن کو بریلی کے عوام اور دنیا کے لوگ حضرت دھوکے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتے تھے. اور اچھا یہ نام ان کا کیوں پڑا دھوکے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ؟ اس لیے پڑا کہ آپ کبھی اس جگہ پہ دیکھے تو اچانک وہاں سے غائب ہو جاتے, پھر دوسری جگہ پہ آپ نظر آتے تھے. ایسے مجذوب ولی تھے, پھر وہاں سے غائب ہو جاتے تھے, پھر تیسری جگہ دیکھتے تھے. اسی عالم پہ لوگوں نے کہا یہ حضرت دھوکے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے, ان کا نام دھوکے شاہ ہے. بڑے مجذوب ولی کامل تھے, بریلی شہری میں رہتے تھے اور جہاں کہیں بھی ہوتے تھے لوگ ہجوم لگا دیتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہیں, ایک مرتبہ واز فرما رہے ہیں, آپ خطاب فرما رہے ہیں, تقریر ارشاد فرما رہے ہیں. تقریر کے دوران آپ نے فرمایا لوگوں سنو, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکومت جس انداز سے اس روئے زمین پر ہے ایسے ہی میرے آقا کی حکمرانی آسمانوں پر بھی ہے, آسمانوں پر بھی ہے. یاد رکھنا مسلمانوں, مجمع میں جتنے لوگ تقریر سننے والے ہوتے ہیں, جمعے کی کتاب ہو یا جلسے جلوس میں ہو, یاد رکھنا بہت سے لوگ تو کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں, لیکن کچھ جاہل قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں صاحب یہ مولانا بہت چلاتا ہے, یہ بہت دور سے منگائے ہیں, یہ بڑے مفتی صاحب ہیں, ذرا ان کی تقریر دیکھیں گے, سنیں گے اور سننے کے بعد اس پہ نکتہ چینی کریں گے, ہم ان کی کمی کو دیکھیں گے. یاد رکھنا مسلمانوں, علماء جب بیانات
بات کرتے ہیں بڑے غور سے سننا بھی چاہیے، اور بڑے غور سے سننے کے بعد جو مسائل، جو شریعت کی باتیں، مذہب کی باتیں، دین کی باتیں آپ کے سامنے رکھے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ لیکن سرکار اعلیٰ حضرت خطاب فرما رہے ہیں، اس میں چند لوگ اس ارادے سے آئے تھے۔ سنتے ہیں مولانا احمد رضا بہت بڑے مولانا ہیں، ذرا ان کی تقریر کو غور سے سنیں گے، اور جو کمی ہوگی کمی کو لے کر کے ہم ان کی شخصیت پہ کیچڑ اچھالیں گے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا کہ جیسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکمرانی اس روئے زمین پر ہے، ایسے ہی میرے آقا کی حکومت آسمانوں پر ہے، بس وہ جو چند لوگ ارادے سے آئے تھے پکڑنے کے، اس جملے کو پکڑ لیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی حکومت روئے زمین پر بھی ہو اور آسمانوں پر بھی ہو۔ ہے جاہل، لیکن علم کس کا ناپنے آیا ہے؟ وقت کے مجدد اعظم کا علم ناپنے آیا ہے۔ ہے جاہل، کس کا علم ناپنے آیا ہے؟ جو وقت کے محدث ہے، مفکر ہے، مفسر ہے، سارے اوصاف جن کے سامنے ہے، جو 55 سے زائد علوم پر مہارت تامہ رکھتے ہیں، ایسے امام کے علم کو ناپنے کے لیے چند جاہل آیا ہے، اور ہر دور میں ایسے لوگ رہتے ہیں۔ صاحب وہ پکڑ لیے اس بات کو، پکڑنے کے بعد اب بریلی کے گلیوں میں شور مچاتا جا رہا ہے، بڑے مولانا نے یہ تقریر کیا ہے، صاحب مولانا احمد رضا نے یہ تقریر کی ہے۔ اب یہ اعلان یہ چند لوگوں کو بتاتے بتاتے اچانک وہی حضور دھوکے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ان لوگوں کی ملاقات ہو گئی، کیونکہ انہیں ایک مضبوط شخصیت کی ضرورت تھی جو اعلیٰ حضرت اس بات پہ بحث کر لے۔ انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا، کہا حضور ایک مسئلہ ہے، مسئلہ بتائیے۔ کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکمرانی جس انداز سے روئے زمین پر ہے یوں ہی آسمانوں پر ہے، تو کیا یہ جملہ کہنا صحیح ہے؟ کیا سرکار کی حکومت روئے زمین پر اور آسمانوں پر برابر ہے؟ حضور دھوکے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو مذہب ولی کامل ہے، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے غلط کہا ہے، بس ان کو دلیل چاہیے تھی۔ ان کی کلائی کو تھامتے ہیں، کہا چلیے مولانا احمد رضا کے پاس آ گئے سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں۔ ایسے وقت میں جب نماز کا وقت تھا، ظہر کی نماز کا وقت تھا، آئے مسجد میں آ کر کے حضور دھوکے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب آئے، لوگوں کی نظریں ان کی جانب، یہ مذہب ولی یہاں کیسے آ گئے؟ آج تو کچھ بڑا ہوگا، آج تو کچھ نہ کچھ فیصلہ ہو کر کے رہے گا۔ کہا مولانا احمد رضا آپ نے یہ کہا ہے، آپ نے یہ کہا ہے کہ سرکار کی حکمرانی جس انداز سے روئے زمین پر ہے یہی آسمانوں پر ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں میں نے کہا ہے، اور میں اپنے گھر سے نہیں دلائل کی روشنی میں کہتا ہوں کہ سرکار کی حکومت دونوں جہاں میں ہے، روئے زمین پر بھی ہے، آسمانوں پر بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ جملہ تمہارا غلط ہے، دنیا روئے زمین پر تو ان کی حکومت ہے لیکن آسمانوں پر نہیں ہے۔ وہ حضور دھوکے شاہ تھے، وہ مذہب ولی کامل تھے۔ صاحب پھر کیا تھا؟ بحث ہو ہی رہی تھی، اتنے میں آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا بیٹا احمد رضا یہ دھوکے شاہ ہے، ان سے نہیں الجھتے، ان سے بحث و مباحثہ نہیں کرتے، اور جس نے بھی ان سے الجھا ہے ان کا کچھ نہ کچھ نقصان ہوا ہے، اور ہوا بھی یہی کہ سرکار حضور مفتی اعظم عالم اسلام جن کا نام مصطفیٰ رضا خان ہے، آپ اپنے مکان کے چھت پہ ٹہل رہے تھے، ادھر بحث ہو رہی ہے، ادھر ماں نے فرمایا بیٹا ان سے الجھنا اچھا نہیں ہے، یہ دھوکے شاہ ہے، نقصان ہو جاتا ہے، گھر میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ سرکار مفتی اعظم عالم اسلام بچپنے کے عالم میں تھے، چھت پہ تھے، اچانک آپ زمین پر چھت پہ سے گر جاتے ہیں، ادھر گرتے ہیں، ماں نے فرمایا بیٹا میں نے کہا نا یہ دھوکے شاہ ہے، ان سے بحث و مباحثہ نہیں کرتے، ان سے کوئی الجھتا نہیں۔ دیکھو بیٹا شہزادہ مصطفیٰ رضا نیچے گر گیا ہے، بس کیا تھا؟ اچانک سرکار مفتی اعظم عالم اسلام اٹھتے ہیں، اپنے دامن کو جھاڑتے ہیں اور سرکار اعلیٰ حضرت کے قریب آ کر کے عرض کرتے ہیں ابا حضور آپ ڈٹے رہے، آپ کے شہزادہ مصطفیٰ رضا خان کو کچھ بھی چوٹ نہیں آئی ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت پوری جتنے بھی وہاں عوام، جتنے بھی جمع غفیر، جتنے بھی لوگ تھے، ہر ایک کی موجودگی میں ایک تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی جملے سے عشق مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، پھر ماں کو عرض کرتے ہیں ماں آپ بھی سن لے آپ بھی، یہ تو ایک مصطفیٰ رضا ہے، اگر اللہ کے رسول کی محبت اور ان کی عظمت کو بچانے کے لیے اللہ مجھے ایسے 1000 مصطفیٰ رضا دے دے تو میں 1000 مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں قربان کر دینا منظور ہے، لیکن ناموس رسالت پہ آنچ آ جائے یہ احمد رضا کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ پیغام اور یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے جن کے اندر عشق مصطفیٰ کوٹ کوٹ کے بھرا رہے، جن کے اندر عشق مصطفیٰ کوٹ کوٹ کے بھرا رہے، وہی انسان یہ
جملہ کہہ سکتا ہے کہ میں مصطفیٰ رضا کی قربانی برداشت کر سکتا، لیکن میرے مصطفیٰ کی عظمت پہ کوئی حملہ کرے یہ احمد رضا کو برداشت ہو نہیں سکتا ہے۔ جبھی تو آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مسلمانوں، سرکار اعلیٰ حضرت کا یہ عشق رسالت ہے، اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے، یہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے۔ یہی آپ ایک مرتبہ درسگاہ میں بیٹھ کر کے پڑھا رہے تھے، بے شمار طلباء موجود ہے، سرکار اعلیٰ حضرت پڑھا رہے ہیں، پڑھانے والے امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت ہے، پڑھنے والے بھی کتنے عظیم ہوں گے جو اعلیٰ حضرت کی درسگاہ میں بیٹھنے کا جنہیں موقع ملا ہے، وہ کتنے بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت کافی دور سے ایک علماء کی جماعت سرکار اعلیٰ حضرت سے ملاقات کے غرض سے تشریف لاتے ہیں۔ اب جب درسگاہ کے وقت یہ لوگ دروازے پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت پڑھا رہے ہیں، سارے شاگرد بڑے غور سے سن رہے ہیں۔ اب صاحب کس کی مجال تھی جو بغیر اجازت کے کمرے میں داخل ہو جاتے؟ وہ علماء کی جماعت دروازے پہ کھڑے ہیں اور ادھر سرکار اعلیٰ حضرت پڑھاتے جا رہے ہیں، شاگرد سماعت کرتے جا رہے ہیں۔ اچانک انہی میں سے، یعنی وہ جو علماء ملنے کے لیے آئے تھے، ان میں سے ایک عالم نے دیکھا کہ جتنے طلباء بیٹھے ہیں ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہارے استاد نے تمہیں ڈانٹا ہے؟ کیا تمہارے استاد نے تمہیں مارا ہے؟ کیا تمہارے استاد نے تم پہ سختی کی ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ پھر جب انہوں نے پلٹ کے سرکار اعلیٰ حضرت کے مقدس چہرے کو دیکھا ہے تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو کے قطرے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جو علماء کی جماعت سرکار اعلیٰ حضرت سے ملنے کے لیے آئے تھے یہ سب کے سب حیران ہیں۔ پڑھانے والے استاد اعلیٰ حضرت ہے وہ بھی رو رہے ہیں، پڑھنے والے جتنے بھی آپ کے شاگرد ہیں سب کے سب رو رہے ہیں۔ رونے کی سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ان علماء میں سے ایک عالم آگے بڑھتے ہیں، ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں حضور گستاخی معاف ہو، پڑھانے والے آپ ہیں، پڑھنے والے یہ ہیں، یہ بھی رو رہے ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں، رونے کی سبب کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولانا بات یہ ہے کہ میں پڑھا کر کے صرف عالم نہیں بناتا، جملے پہ غور کرنا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں پڑھا کر کے صرف عالم نہیں بناتا بلکہ عاشق بھی بنایا کرتا ہوں، اور آگے کا جملہ سنیں اور ہمارے علماء کو بھی اس سے درس لینا چاہیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آگے کا جملہ بڑا تاریخ ساز جملہ ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں عالم بھی بناتا اور عاشق بھی بناتا ہوں، عالم اور عاشق اس لیے دونوں بناتا ہوں اگر خالص کوئی عالم بنے گا تو معمولی رقم میں وہ بک سکتا ہے، اور جو عاشق رسول ہوگا خواہ کتنی قیمت دی جائے وہ کبھی بدل نہیں سکتا ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں عالم بھی بناتا ہوں اور عاشق بھی بناتا ہوں۔ مسلمانوں، یہاں سے ایک درس ہے ہمارے لیے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک نعرہ ہے، آج ہمارے معاشرے میں چند لوگوں کی فکریں ہیں، بھائی کچھ بھی ہو ہمیں اپنے بچے کو قرآن پڑھانا ہے، الف با تا پڑھانا ہے، خواہ وہ سنی عالم پڑھائے یا تبلیغی مولانا پڑھائے، کوئی گستاخ پڑھائے، ہمیں کیا مطلب ہے، ہمیں صرف بچوں کو قرآن پڑھانا ہے۔ یہ بہت سے لوگوں کے اندر یہ فکر ہے، یاد رکھنا تیرا بچہ وہاں قرآن تو پڑھ لے گا، تیرا بچہ وہاں الف با تا سا تو پڑھ لے گا، لیکن یاد رکھنا پڑھانے والا اگر گستاخ ہے تو تیرا بیٹا، تیری بچی، تیری اولادیں ان کے پاس اگر تعلیم حاصل کرے گی تو دھیرے دھیرے یہ گستاخی ان کے اندر بھی آ جائے گی۔ علم تو ملے گا لیکن عشق مصطفیٰ کی دولت سے تیری اولادیں محروم رہے گی، اس لیے ایسے عالموں کے پاس پڑھاؤ جو علم بھی دے اور عشق مصطفیٰ بھی عطا کرتے رہے، تو وہ بچہ عالم بھی بنے گا، عاشق مصطفیٰ بھی بنے گا، اور جب تیرا وہی بچہ کسی راستے کے کنارے سے گزرے گا، قسم خدا کی دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہوگی کہ یہ جانے والا کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ مدینے کے تاجدار کا غلام گزرتا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی یہ فکر کو اس گندی فکر کو ذہن سے ہٹائیں اور سوچیں کہ ہم اپنے اولاد کو ایسوں کے پاس پڑھائیں، ایسوں سے علم سکھائیں جو صاحب علم بھی دے اور عشق مصطفیٰ کی دولت بھی میرے بچوں کو عطا کرے۔ سرکار اعلیٰ حضرت بھی رو رہے ہیں، شاگرد بھی رو رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مولانا میں عالم بھی بنا تھا اور عاشق بھی بنا تھا، اس لیے دونوں وصف دیتا ہوں تاکہ جو عالم ہوتا ہے خالص عالم وہ بک جایا کرتا ہے، اور بہت سے لوگ بکتے ہوئے نظر آ رہے
ہیں، آج 10,000 دے دو، آج 5,000 دے دو، یا ان کو صاحب پبلک سٹی کا ایک ماحول ان کے اندر بنا دو کہ آپ مشہور ہو جاؤ گے اس شہر میں۔ اب صاحب چاہے کیسا بھی ان سے اعلان کروا لو، چاہے کیسے بھی مسئلے ان سے بیان کروا لو، یہ خالص عالم مولوی ہوتے ہیں جو صرف درس نظامی پڑھ کر کے صاحب اس کے ساتھ مصالحت، ان کے ساتھ اٹھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے دعاؤں میں شامل ہونا، ان کی نمازوں میں شامل ہونا، یہ جو خالص مولوی ہوتا ہے چند کتابیں پڑھ کر کے جو اپنے آپ کو عالم بنا لیتا ہے، یہ ایسے مولوی کر سکتے ہیں۔ لیکن وہیں پہ اگر وہ عالمیت کے کورس کے ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ کی روشنی میں بھی اپنی زندگی بسر کیا ہوتا تو قسم خدا کی ماحول سے سمجھوتا تو دور کی بات ہے، اگر جو عاشق مصطفیٰ ہوتا ہے اگر اپنی گردن کٹانی پڑے تو کٹا دیتے ہیں، لیکن کبھی ان بدعقیداؤں سے سمجھوتا نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم عالم بنے تو ہمارے سینے میں عشق مصطفیٰ بھی رہے، ہم اللہ کے رسول کے چاہنے والا بھی بنے۔ سرکار اعلیٰ حضرت یہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عالم بھی بناتا، عاشق بھی بناتا، عالم معمولی رقم میں بک جاتے ہیں، لیکن جو عاشق رسول ہوتا ہے پوری دنیا کی قیمت، پوری دنیا کے مال و متاع ان کے قدموں میں ڈال دو، وہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے عشق کا ماحول تو دیکھیں۔ جب آپ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، جب آپ مکہ المکرمہ جاتے ہیں، سارے ارکان ادا کرنے کے بعد پھر جب مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، سرکار کے مواجہ مقدسہ پہ تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا غلام احمد رضا ہندوستان سے، انڈیا سے آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ یا رسول اللہ جب میں اپنے وطن ملک ہندوستان میں تھا، جب آپ کی محبت انگڑائی میرے اندر لیتی تھی، جب آپ کی محبت میں میں کروٹیں بدلتا تھا، تو یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں گنگناتے ہوئے میں کبھی کہتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ جب محبت انگڑائی لیتی تھی، میں اپنے ملک میں رہتا تھا تو کبھی میں کہتا تھا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ آج آپ کا وہ غلام آپ کے در پہ حاضر ہے، میری دلی تمنا ہے، خواہش ہے کہ آج آپ کا یہ غلام احمد رضا آج آپ کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حالت بیداری میں آپ کے رخ والضحیٰ کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ جب تک زیارت نہیں کروں گا پھر میں اپنا مشہور زمانہ کلام صلاۃ و سلام کہ میں نہیں سناؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پہلا دن گزرتا ہے زیارت نصیب نہیں ہوئی، دوسرا دن گزرتا ہے زیارت نصیب نہیں ہوئی، جب تیسرا دن آتا ہے وہی تمنا لے کر کے، وہی محبت رسول میں آپ مچلتے ہوئے جب مواجہ شریف میں تشریف لاتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، یا رسول اللہ کرم فرما دے، آپ کا غلام آپ کے در کا بھکاری احمد رضا آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، یا رسول اللہ کرم فرما دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر یہ جملہ کہتے کہتے آپ کے زبان پہ وہی مشہور زمانہ کلام آتا ہے، وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بادر یوں ہی خار پھرتے ہیں، مکتے میں ارشاد فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ بس یہ کہنا تھا اللہ کے رسول، مدینے کے تاجدار، مکی سرکار، شمس الضحیٰ آقا، بدر الدجا آقا، یاسین و طٰہٰ آقا کرم فرماتے ہوئے اپنے رخ والضحیٰ سے پردہ ہٹاتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت عالم بیداری میں پیغمبر اسلام کے رخ والضحیٰ کی زیارت فرما لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مقام، یہ شرف انہی کو حاصل ہو سکتا ہے جن کے بدن کے ایک ایک اعضاء سے عشق مصطفیٰ کی جو ہے بارشیں اور بندیں ٹپکتی ہو، وہی انسان اس مقام کو پہنچ سکتا ہے۔ جب سرکار اعلیٰ حضرت نے عالم بیداری میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے پیغمبر اسلام کے رخ والضحیٰ کی زیارت فرمائی، اس کے بعد آپ نے امت کو ایک عقیدہ دیا، لوگوں تم کہتے ہو کہ مدینے کے تاجدار ماشاء اللہ مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، ارے نادانو، ظالمو، وہ مر کے مٹی میں نہیں ملا ہے، احمد رضا نے اپنے آنکھوں سے زیارت کی ہے۔ پھر عقیدہ دیتے ہیں یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک
तबारक व तआला अन्हु हैं, जो साहब बगैर दलील के कोई कलाम नहीं करते हैं। आपने फरमाया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। कब फरमाया? जब आपने अपने आंखों से मुशाहिदा फरमाया। तो इसलिए आप पैगाम देते हैं, दुनिया वालों अकीदा दुरुस्त कर लो, मेरे आका कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेंगे। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की अजीम शख्सियत है और इश्क़ मुस्तफ़ा है। तो मुसलमानों, उसी इमाम के आज हम और आप मानने वाले हैं, वही मसलक आला हज़रत पे अपनी ज़िंदगी को बसर करने वाले हैं। सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी पाक देखे। मैंने पिछले जुमा पानी के कलर के ताल्लुक़ से आपके सामने कहा था कि आप ये समात कर लो कि ये तीन बातें हैं, तीन इमाम ने तहकीक किया। एक ने कहा कि पानी कलरलेस है, उसका खुद का कोई कलर नहीं। एक इमाम ने फरमाया पानी काला है। एक इमाम ने फरमाया कि पानी सफ़ेद है। तीनों ने दलीलें भी दी है। अगर आपको बात समझ में ना आए तो पिछले जुमा की रिकॉर्डिंग जमात रज़ाए मुस्तफ़ा अहमद नगर इस चैनल में यूट्यूब के अंदर मौजूद है, आप उस टुकड़े को सुने, फिर इस टुकड़े को मिला दे तो आपको समझ में आएगा कि सरकार आला हज़रत ने किस अंदाज से पानी के रंग पे तहकीक की है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप तहकीक फरमाते हुए तीनों इमाम के दलाइल को रद्द करते हैं। तनकीद नहीं है, तनकीद नहीं है, वो भी हमारे इमाम है, वो भी हमारे सर के ताज है। सरकार आला हज़रत की बसीरत और बसारत देखें। आप तीनों की बातों को रद्द फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं पानी ना कलरलेस है, पानी ना सफ़ेद है, पानी का रंग ना काला है, फिर है तो है क्या? बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, बताएं आप में से कोई तहकीक किए हो तो बताएं। मैंने पिछले जुमा कहा भी था कि आप अपने मौलवियों से भी पूछ लें, अगर आला हज़रत की किताबों का मुताला नहीं किया होगा मर जाएगा, पानी का कलर नहीं बता पाएगा। यह एहसान है आला हज़रत का, यह आपकी तहकीक है जो आपने पानी को पे तहकीक किए हैं तो पानी को पानी कर डाले हैं। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं पानी का कलर ना कलरलेस है, पानी का रंग ना सफ़ेद है, पानी का रंग ना काला है, फिर है क्या? आप फरमाते हैं, जरा गौर से सुनना और ज़हन में रखना, एक मालूमाती बात है उन तलबा और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो भी गौर से सुने। सरकार आलत फरमाते हैं कि पानी का रंग ना सफ़ेद है, ना काला है, ना कलरलेस है, बल्कि सफ़ेद और काले के दरमियान हल्का हल्का ब्राउन कलर है, लाइट ब्राउन कलर है। आला हज़रत फरमाते हैं ये माइल बा सियाह है, सियाह नहीं, काला नहीं, बल्कि हल्का सा काले के जानिब आपका माइल मैलान होता है। यानी उसे आप इंग्लिश लफ्ज में यह समझे लाइट ब्राउन कलर है, हल्का ब्राउन कलर है उसके अंदर, ना सफेद ना काला, बल्कि दोनों के दरमियान है। सियाह माइल बा सियाह है, यानी सियाह के जानिब हल्का सा आपका रंग जाता है पानी का। अब उस पर कितनी दलीलें दी, अगर उसको देखना हो तो सरकार आला हज़रत का एक रिसाला है पानी और तहकीकात रज़विया, इसका मुताला करें, सारी दलीलें आपको मिल जाएंगी, अहादीस से भी साइंस से भी। लेकिन मैं एक दलील दे दूं, आला हज़रत फरमाते हैं अगर पानी का रंग मालूम करना हो तो आप सफ़ेद कपड़ा में थोड़ा पानी डाल दो, सफ़ेद कपड़ा में पानी डाल दोगे तो आप कहते हो कि पानी सफ़ेद है तो कपड़ा और सफ़ेद हो जाना चाहिए। आप कहते हो कि पानी का रंग काला है तो सफ़ेदी में काला नजर आना चाहिए, ना सफ़ेद नजर आता है ना काला नजर आता है, बल्कि वाइट कपड़े में जब आप थोड़ा पानी डालोगे तो आपको हल्का सा ब्राउन कलर नजर आएगा। आला हज़रत फरमाते हैं यही पानी का रंग है, ना सफेद है ना काला है ना कलरलेस है, बल्कि माइल बा सियाह है, हल्का हल्का आप ब्राउन कलर है। याद रखें मुसलमानों, इन तहकीकात पर जब मुहक्किकीन वक्त की नजर पड़ती है तो बरजस्ता ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं, ए रजा मुल्के सुखन के शाही, तुमको रजा मुसल्लम, जिस संत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। ये आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि आपके यहाँ इल्म के समंदर बहते हैं, गोता लगाने वाले जब गोता लगाते हैं उसी इल्म के समंदर में तो कोई वक्त का बुरहानी मिल्लत बन के चमकता है, कोई सदरुल शरिया बन के चमकता है, कोई मलिकुल उलमा अल्लामा सफरुद्दीन बिहारी जैसी शख्सियतें नमूदार होती है। यह आला हज़रत की बारगाह का फैज़ है। अरे वहाँ तो
وہاں کے ہوا میں بھی فقہ ہوا کرتی ہے، وہاں کے ہوا میں بھی علم ہوا کرتا ہے۔ معلوم نہیں جب پانی کی بات آئی تو ایک چھوٹی سی بات 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ملک شام سے، جسے آج سیریا کہا جاتا ہے، ایک بہت بڑے عالم دین ملاقات کے لیے آئے تھے۔ ظہر کا وقت تھا، وضو خانے میں پانی کی قلت تھی، بڑی گرمی تھی۔ ایک چھوٹا سا بچہ پانی کا مشک بھر کر کے جا رہا تھا۔ وہ آئے، انہوں نے سوچا کہ نماز کا وقت ہے، نماز کے بعد اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہو جائے گی، میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ جب پانی دیکھے تو پانی نہیں، وہی بچہ جو پانی مشک میں بھر کے لے جا رہا تھا۔ آپ نے آواز دی، بیٹا ادھر آ، مجھے پانی کی ضرورت ہے، وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ چھوٹا بچہ تھا، نابالغ بچہ تھا۔ انہوں نے نظر اٹھائی، کہا آپ عالم دین ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں عالم دین ہوں۔ بس اتنا کہہ کر کے وہ بچہ غصہ آنکھیں چڑھا کر کے وہاں سے چلا گیا۔ انہوں نے کہا یار بڑا بدتمیز بچہ ہے، میں وضو کے لیے پانی مانگا، یہ پانی نہیں دیا۔ اب اس کے بعد صاحب انہوں نے تیمم کیا، جماعت میں شریک ہو گئے۔ نماز کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گئے، اپنے حجرے میں بیٹھے سرکار اعلیٰ حضرت، ان کو بھی بٹھائے۔ ملک شام سے آئے ہیں، بہترین عالم دین ہیں، مہمان ہیں، آپ ان کو بٹھاتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ ذرا کھانے پینے کے لیے ناشتے کا، پانی کا، چائے پانی کا انتظام کیا جائے۔ جب چائے پانی تیار، وہی بچہ جو پانی لے کر کے جا رہا تھا، اس نے اتفاق وہی بچہ چائے پانی لے کر کے حاضر ہوا۔ انہوں نے دیکھا ارے یہ تو وہی بچہ ہے۔ کہا حضور بڑا بدتمیز بچہ ہے، میں نے وضو کے لیے پانی مانگا، انہوں نے دیا نہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت تو سمجھ گئے، آپ مسکرا دیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت ذرا آپ ہی ان بچے سے پوچھ لیجئے نا، انہوں نے پانی آپ کو کیوں نہیں دیا تھا؟ ارے یہ شہر بریلی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، شہر بریلی کے ہوا میں بھی علم ہوا کرتا ہے، وہاں کے نابالغ بچوں کے علم کا عالم کیا ہے وہ سنیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت اپنے اس معزز مہمان عالم دین جو ملک شام کے ہیں، سیریا کے ہیں، فرماتے ہیں اسی سے پوچھ لے انہوں نے کیوں نہیں پانی دیا تھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی اور نہیں، میرا خادم بیمار ہے، انہی کا شہزادہ ہے، اب یہ خدمت میں مامور ہے، ذرا آپ ہی پوچھ لیجئے انہوں نے آپ کو پانی کیوں نہیں دیا۔ اب غور کرنا، وہ بچے سے انہوں نے کہا کیوں نہیں دیا پانی؟ کہا حضور میں نے آپ کو ایک بات پوچھی تھی۔ کہا کیا؟ کہا میں نے کہا تھا کہ آپ عالم ہیں، تو آپ نے فرمایا ہاں میں عالم ہوں۔ تو سرکار آپ عالم ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سوال اور جواب الگ الگ نظر آ رہا ہے، اس جواب کو سوال سے کیا تعلق ہے؟ کہا نہیں بہت بڑا تعلق ہے، وہ بچہ کہہ رہا ہے۔ کہا کیا تعلق ہے؟ کہا آپ کو معلوم نہیں در مختار کا مسئلہ ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ نابالغ بچے سے وضو کا پانی اگر آپ لے کر کے وضو کریں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ بس اتنا سننا تھا۔ ملک شام کا وہ عالم ربانی آپ بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت میں آپ کی شخصیت کو مان گیا جب آپ کے گھر میں خدمت کرنے والے نوکروں کے بچوں کے علم کا یہ عالم ہے تو آپ کے علم کا عالم کیا ہوگا، آپ کے بچوں کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ جب ان کے گدھا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ جب آپ کے گھر میں رہنے والے نوکروں کے بچوں کے علم کا یہ عالم کہ مسئلہ بھی در مختار کے حوالے سے بتا رہے ہیں، جب ان کے علم کا یہ عالم ہے تو اے میرے امام آپ کے علم کا عالم کیا ہوگا۔